بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب دیکھیے میں یہ عرض کر رہی تھی کہ جو احرام کی چادریں ہمیشہ ایک احرام ایکسٹرا رکھیں کہ چلیں اگر آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ کوئی ہے سفر میں، اگر اس کو ضرورت پیش آ جاتی ہے تو آپ اس کی مدد کر سکیں۔ اس کا بھی جب وہ احرام باندھ کے جو بھی اعمال بجا لائے گا، عمرہ کرے گا، طواف کرے گا، تو آپ کو ثواب ہوگا اگر آپ کا احرام محفوظ رہتا ہے، خراب نہیں ہوتا۔ اول تو ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں حج کے دنوں میں، جب ہم مینا میں ہوتے ہیں، عرفات میں، مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، تو یہ ہمارے احرام تھوڑے میلے ہو جاتے ہیں تو بدل سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر جو ہے اصل جو چیز ہے احرام کی پابندیاں۔ احرام کی پابندیاں جو ہیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتی ہیں کہ اس حالت میں نہ تو آپ شکار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ شکاری کی مدد کر سکتے ہیں، نہ شکار کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، اشارہ بھی کرنا ممنوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہ درخت، گھاس، پودے وغیرہ کاٹ سکتے ہیں، نہ مچھر، مکھی، جوں وغیرہ مار سکتے ہیں، نہ ناخن تراش سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بڑی وہ ہوتی ہے نا عادت، ناخن چبانے کی عادت ہوتی ہے، تو یہ عادتیں اپنی ختم کر لینی چاہیے۔ بچوں کو بھی ایسی عادتیں نہ ڈلنے دیا کریں، یا ایسے ویسے بھی جو ناخن جن کو زیادہ چبانے کی عادت ہوتی ہے تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کہ اس کو بواسیر کا مرض لگنے کا ہوتا ہے، تو لہٰذا ناخن چبانے کی عادت ہوتی ہے وہ نہ ہو۔ بے جا جسم پر کھجلی، مردوں کے جسم پہ تو بال زیادہ ہوتے ہیں تو بے جا بعض لوگ جو ہے جسموں کو کھجاتے رہتے ہیں، سینے سے بال جھڑ جاتے ہیں، بازو سے جھڑ جاتے ہیں، ایسا عمل نہ کریں جس سے بال ٹوٹیں، بال جھڑیں۔ اس طرح سے خواتین ہیں یہ حالت حرام میں ہیں، لیکن اگر وہ نہانا چاہ رہی ہیں، ان کا یعنی کہ جیسے حج کے دنوں میں ایام میں بھاگ دوڑ زیادہ ہوتی ہے، سفر زیادہ ہوتا ہے، چلنا زیادہ ہوتا ہے، تو اگر وہ غسل کرنا چاہتی ہیں، نہانا چاہتی ہیں تو بالکل وہ نہا سکتی ہیں۔ کپڑے چینج کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں، احرام اپنا چینج کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں، لیکن ایسا عمل نہ کریں جس میں کوئی شیمپو کا استعمال ہو جس سے آپ کے بال جھڑ جائیں، بال گر جائے، کنگھا کرنا پڑا، کنگھا نہ کریں، بالوں میں کھجائیں نہ، اور خوشبو والا صابن جسم میں استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ حالت حرام میں ہیں۔ ویسے جسم پر پانی بہانا ہے تو آپ بہا لیں، کوشش کریں کہ بال اپنے نہ دھوئیں، کیونکہ بالوں کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بالوں میں کنگھی نہ کریں تاکہ بال نہ ٹوٹیں، سر کو بے جا نہ کھجائیں۔ اگر آپ کے بالوں میں، سر میں گرمی کی وجہ سے، پسینے کی وجہ سے کھجلی ہو بھی رہی ہے تو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے انگلی کے جو پور ہوتے ہیں نا، ان پوروں سے ہلکا ہلکا کھجائیں تاکہ بال ٹوٹنے نہ پائیں، یعنی کہ کوئی عمل ایسا نہ کریں جس سے بال ٹوٹیں۔ ناخن اتنے اپنے بالکل کاٹ کے جائیں، کٹے ہوئے ہونے چاہیے، تاکہ ناخن بھی اتنے تھوڑے بہت بڑے ہوئے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوگا۔ یا بعضوں کو ناخن چبانے کی عادت ہوتی ہے تو یہ بھی چیزیں نہ کریں۔ نہ ہی انہیں کاٹیں، نہ ہی انہیں توڑیں، بالوں کو، ناخنوں کو۔ کسی خوشبو کا استعمال نہ کریں، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، یہ خواتین کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے۔ امامہ نہیں باندھ سکتے، موزے نہیں پہن سکتے۔ کون نہیں پہن سکتا؟ مرد سر پہ ٹوپی نہیں لے سکتا حالت حرام میں، اس کا سر ننگا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر وہ امامہ وغیرہ بھی نہیں باندھ سکتا، نہ ہی وہ موزے پہن سکتا ہے، جبکہ خواتین کا ظاہر سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، چہرہ صرف ننگا ہوگا، چہرے کی صرف 2 ٹکلیاں ننگی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ باقی موزے جو ہے خواتین پہن سکتی ہیں، مرد نہیں پہن سکتے۔ سر اور چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ مرد جو ہے سر نہیں ڈھانپ سکتا، موزے نہیں پہن سکتا، اور امامہ نہیں باندھ سکتا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، یہ مرد ہے۔ عورت سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہے، عورت جو ہے اپنا سر ظاہر ڈھانپے گی، عورت چہرہ ننگا رکھے گی، ٹھیک ہے۔ اور جو وظیفہ زوجیت ہوتا ہے، یعنی کہ ہم بستری ہوتی ہے، وہ بھی کرنی حرام ہوتی ہے، ممنوع ہوتی ہے۔ حالت حرام میں جتنی مرضی تنہائی ہو، کچھ بھی ہو، اپنے نفس پہ کنٹرول رکھیں، یہ بھی چیز نہیں کی جاتی۔ یہ سب حالت حرام سے قبل کی جائز باتیں ہوتی ہیں جو حالت حرام میں حرام کر دی جاتی ہیں۔ عمومی طور پہ تو یہ نہیں ہوتا نا کہ آپ یعنی کہ ہم حالت حرام میں چہرہ ننگا رکھیں گے تو بعد میں بھی کر لیں گے۔ جیسے ہی یعنی کہ ہم احرام سے باہر آئیں گے تو فوراً ہمیں نقاب کرنا ہوگا۔ جتنے زیادہ وہاں مردوں کی نظریں آپ کے چہرے پر پڑیں گی، اتنی ہی زیادہ آپ گناہ گار ہوں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع وہاں پر بدرجہ اولا ہے۔ یہ نہیں کہ اب جی حرام میں ہم نے کر لیا چہرہ ننگا تو چہرہ ننگا ہی چلے گا، یہ نہیں ہوگا۔ فوراً اپنے بیگ میں، اپنے پرس میں، جو بھی آپ کے پاس اس وقت آپ کی سائڈ پاکٹ ہے، کوئی بھی ہے، فوراً چہرہ اپنا کور کر لیں، اسی وقت چہرہ کور کر لیں۔ غلطی ہو جانے پر کفارہ جو ہے دم دینے یعنی جانور قربان کرنے سے ادا ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیے احکام جنابت، احکام جنابت کا قصدن یا سہون خلاف ورزی کرنا، یہ کوتاہی کو، اس کوتاہی کو کیا میں نے کل بھی بتایا تھا، جنایت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ دو طرح سے ہوتی ہے، یہ جو احکام جنایت ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ایک حالت احرام کی کسی پابندی کو توڑنا، جان بوجھ کر توڑنا، جان بوجھ کر ایسا عمل کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا حالت احرام میں. احرام پہننے سے پہلے جب آپ غسل کرتے ہیں، جب آپ حج و عمرے کے سفر کا ارادہ کرتے ہیں، اس وقت آپ اپنے باڈی پہ کسی خوشبو کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. عورت کے لیے خوشبو بالکل لائٹ سی ہونی چاہیے، جس کی بس اس کو آپ خود ہی خوشبو آئے، نہ کہ غیر مردوں تک جائے. غیر مردوں تک خوشبو جو ہے وہ نہیں پہنچنی چاہیے. عام حالت میں اگر ناجائز اور حرام ہے تو پھر بدرجہ اولا جب آپ حج اور عمرے کے سفر کے لیے جا رہے ہیں، آپ احرام پہن رہے ہیں، تو بدرجہ اولا جو ہے وہ حرام ہوگا. آپ احرام پہننے سے پہلے جب آپ غسل کرتے ہیں، آپ خوشبو والی شیمپو کا استعمال کر سکتے ہیں، خوشبو والے صابن کا استعمال کر سکتے ہیں، باڈی پہ خوشبو کسی قسم کی خوشبو کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ احرام سے پہلے احرام پر اپنی خوشبو لگا سکتے ہیں. خوشبو اگر لگی ہوئی ہے یا آپ نے کسی ایسے صرف سے، ایسی کسی لیکوڈ اس چیز سے آپ نے دھویا ہے احرام اور آپ نے واش کیا ہے احرام، اس میں سے خوشبو آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں. جب آپ نے احرام پہن لیا کوئی بات نہیں. جب آپ نے احرام کی نیت کر لی تب آپ احرام کی پابندیوں میں آ جائیں گے، تب آپ کے لیے سب چیزیں حرام ہوں گی. اب تب جب آپ قصدن یا سہون خلاف ورزی کریں گے تو یہ کوتاہی کو جنایت کہا جاتا ہے، جو دو طرح سے ہوتی ہے. ایک حالت احرام کی کسی پابندی کو توڑنا، یعنی جو باتیں منع ہیں ان میں سے کسی کو کرنا، اور دوسرے حج کی کسی واجب کو ترک کر دینا، یہ کوتاہی یا پھر اس پہ کوتاہی کرنا. جنایت کا ارتکاب سے تین قسم کی جزا لازم آتی ہے. جزیہ جو ہے، جو دم ہے، لازم آتا ہے. ایک ہے دم، جو میں نے کل بتایا تھا، بکرا بکری دمبا وغیرہ ہوتے ہیں چھوٹے جانور، اور دوسرا ہے یہ والا بدنا ہوتا ہے، اور صدقہ. اب دم سے مراد پوری بکری یا بھیڑ ہے یا اونٹ ہے، اور گائے کا 7واں حصہ ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا، اور حدود حرم میں ذبح کرنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد خود یا غنی شخص بالکل نہ کھائے. اس میں یہ ہوتا ہے جو ہم دم دیتے ہیں اس میں ہم لوگ خود نہیں کھا سکتے. حرم کی حدود سے باہر ذبح کرنا یا قیمتی صدقہ دے دینا بھی کافی ہوتا ہے. یہ دم جو ہوتا ہے، جن باتوں کی جزا میں دم لازم آتا ہے وہ یہ ہے کہ حالت حرام میں زیادہ سے زیادہ مراد عموماً یا زیادہ مانی جائے خوشبو کا استعمال کرنا. آپ دیکھیے کون سی چیزیں ہیں جن میں دم واجب آتا ہے. دم سے کیا مراد ہے؟ دمبا بکری. زیادہ یا کم خوشبو کا استعمال کرنا. حالت احرام کہ نیت احرام کے بعد کی باتیں ہیں، یہ بات بار میں کلیئر کر رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ پھر نا یہ اس بارے میں پوچھا جاتا ہے، سوالات آتے ہیں کہ باجی کیا کریں. تو احرام سے نیت کرنے کے بعد کی بات ہے. اچار چٹنی وغیرہ کھانے کی اشیائیں زیادہ خوشبو ملا کر پھر پکائی نہ گئی ہوں، کچی ہوں نا، جیسے اچار میں مسالے کچے ہوتے ہیں، اس میں جو بھی میتھی دانہ ڈلتا ہے، سونف ڈلتی ہے، رائی دانہ ہوتا ہے، جو چیزیں بھی ہوتی ہیں اچار میں جتنے بھی مسالے ہوتے ہیں وہ کچے ہوتے ہیں. اس کی خوشبو ہاتھوں سے بھی آ جاتی ہے تیز. اگر آپ بریانی ہے، بریانی میں لونگ جو بھی مسالے ڈالے ہیں وہ پکا لیے جاتے ہیں. کچے مسالوں کی جو خوشبو ہوتی ہے، جیسے کچی کوئی الائچی منہ میں ڈال لی، چبا لی، ٹھیک ہے، ایسے بریانی کے اندر خوشبو الائچی آ گئی ہے تو پکی ہوئی الائچی ہے، اس کو چبانے سے پرہیز کرنا چاہیے. لونگ اگر آ گیا ہے پکا ہوا ہے، چبانے سے پرہیز کرنا افضل و اولا ہے، لیکن اگر آ گیا ہے چبا لیا ہے تو اس پہ دم واجب نہیں آئے گا. اچار چٹنی وغیرہ کھانے کی اشیائیں زیادہ خوشبو ملا کر پھر پکائی نہ گئی ہوں، زیادہ استعمال سے مراد ایک بار یا تھوڑا تھوڑا کئی بار. اسی طرح پینے کے مشروبات بھی اور خوشبودار سرما بھی، اس میں بھی دم واجب آئے گا. زمانہ احرام میں سر یا داڑھی کو مہندی لگانا، پتلی لگانے سے ایک دم اور گاڑی لگانے سے 2 دم، مگر عورت کے لیے ہر صورت ایک ہی دم آئے گا. یہ احرام کی حالت میں سر پہ مہندی لگانا جائز نہیں ہے، نہیں لگانی چاہیے. اب آپ کہیں گے ارے ایسا کون کرتا ہے؟ بہت سے لوگ جو ہیں لا علمی میں بیٹھے کرتے ہیں ایسی چیزیں. خوشبودار تمباکو اور پان میں الائچی بمطابق کتب فقہ بالاتفاق مکروہ اور دم کی طرف اشارہ کرتی ہے، احتیاط لازم ہے. یعنی کہ خوشبودار الائچی ہوتی ہے، پان ہوتا ہے، تمباکو نوشی ہوتی ہے، سگریٹ وغیرہ پی لیتے ہیں، تو یہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اس بھی بعض فقہ کی کتابوں میں ائمہ کرام نے اس پر بھی دم واجب لکھا ہے. حالت احرام میں بدن کی حیت پر پورا دن یا پوری رات سلا ہوا کپڑا استعمال کرنا.
اس طرح ایک دن یا ایک رات موزے پہننا، یہ مردوں کے لیے ہے، یا قدم کے درمیان اوپر کی طرف ابری ہوئی ہڈی کو ڈھکا رکھنے والا جوتا پہننا۔ جو مرد ہوتا ہے وہ جوتے جو ہے وہ پہنے، جو پاؤں کی اوپر ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے نا، وہاں سے وہ پاؤں ڈھکے ہوا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیچے جو تلوا ہوتا ہے وہ ڈھک لیں، جوتا ایسا پہنے جسے کینچی جوتا کہتے ہیں ویسا پہن لیں، یا ایسا جوتا پہن لیں جو پاؤں کی ابری ہوئی اوپر والی ہڈی ہوتی ہے نا وہ ننگی رہے۔ کچھ لوگ بالکل ہی ننگے پاؤں چلتے ہیں، پاؤں اپنے زخمی کر لیتے ہیں، ان کا مطلب یعنی کہ مکہ المکرمہ کا اکرام یا تعظیم ان کے خیال میں نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ اب پاؤں چونکہ ڈھانک نہیں سکتے تو ننگے پاؤں ہی رہنا ہے، تو پاؤں ان کے زخمی ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا، جوتا پہن سکتے ہیں مگر اوپر والی جو ہڈی ہے پاؤں کی وہ ننگی ہونی چاہیے۔ چوتھائی سر یا چوتھائی داڑھی یا اس سے زیادہ کے بال اختیار سے یا بلا اختیار مونڈنا۔ آپ دیکھیے کہ احرام کی حالت میں داڑھی کو کتروانا، اکھاڑنا، دور کرنا، یا کسی دوا سے علیحدہ کرنا، یا کسی دوسرے سے کرانا، یا پوری بغل یا زیر ناف یا گردن کے بال صاف کرنا یا کروانا، چاروں ہاتھ پاؤں کے یا صرف ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کے پورے ناخن کاٹنا، یہ سارے کیا کرتے ہیں حالت حرام میں دم ان سے واجب آتا ہے۔ کسی مرد یا عورت کا شہوت سے بوسہ لینا، ٹھیک ہے، یا ہاتھ لگانا، یا طواف زیارت سے قبل جماع کرنا، یعنی کہ یہ سارا جو ہے خامد بیوی اگر وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، تنہا ہیں، یا نیو کپل، میں نے کل جیسے کہا تھا بڑا آج کل ٹرینڈ ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، بچوں کو ادھر کسی کنٹریز میں بھیجنے کی بجائے عمرہ کے لیے بھیجیں، لیکن ان بچوں کو بتا کر ہی بھیجیں کہ بچے وہاں پہ وہ مقام ایسا ہے کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہو یا عمرے کے لیے جا رہے ہو، وہاں پر ایسا فعل نہیں کرنا۔ کسی مرد یا عورت کا شہوت سے بوسہ لینا یا ہاتھ لگانا یا طواف زیارت سے قبل جماع کرنا، جماع کی سزا میں دم کے علاوہ حج فاسد ہو جاتا ہے۔ حج کیا ہے؟ دم تو دے گا، جماع کر لیا تو اس میں بدنا ہے پورا اونٹ، لیکن اگر یعنی کہ اس کا حج بھی فاسد ہو جائے گا اور اس کی قضا بھی لازم ہوتی ہے، اور وہ عورت جس سے جماع کیا اگر محرمہ ہے تو اس پر بھی دم لازم ہے، ٹھیک ہے۔ حدود حرم میں بلا احرام داخل ہونا، لیکن میقات واپس جا کر احرام باندھ لیا تو دم ساقط ہو جائے گا، یعنی کہ حدود حرم میں احرام کے بغیر آپ داخل نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ داخل ہو گئے ہیں تو واپس جائیں، میقات پر جا کر احرام باندھیں۔ جب آپ نے وہاں پہ جا کر احرام باندھ لیا تو آپ دم واجب نہیں ہوگا، اور اگر آپ وہاں پہ نہیں جائیں گے اپنے ہوٹل وغیرہ میں، وہاں پہ آپ احرام باندھیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر دم واجب ہوگا۔ پورا یا زیادہ تر طواف زیارت بے وضو کرنا، وضو کر کے طواف دہرا لینے سے دم ساقط ہو جائے گا۔ اگر آپ کا طواف کے دوران وضو ٹوٹ گیا ہے اور آپ نے خلی بلی کیا، آپ نے کہا سورو کوئی کیا کون جائے، اتنا رش ہے کیسے جائیں، تو اب کیا ہوگا؟ آپ نے طواف اگر کیا ہے تو کیا ہوگا کہ دوبارہ آپ کو طواف کرنا ہوگا، وہ طواف آپ نے کیا وہ ساقط ہو گیا ہوا ہے۔ طواف قدوم یا وداع کا اکثر حصہ چھوڑ دینا، بالکل چھوڑ دینا مکروہ ہے، مگر دم اس پہ واجب نہیں ہوتا۔ پوری سعی یا اکثر پھیرے ترک کرنا یا سوار ہو کر کرنا بلا عذر اعادہ کرنے سے دم ساقط ہو جائے گا۔ عرفات سے غروب آفتاب سے پہلے نکل جانا یا قبل غروب واپس آ کر بعد غروب سے نکلنے سے دم ساقط ہو جائے گا۔ بلا عذر وقوف مزدلفہ ترک کر دینا، ایک دن کی پوری یا اکثر کنکریاں چھوڑ دینا، 13ویں ذی الحجہ کی رمی ترک کرنا جبکہ 12ویں کو مینا میں غروب ہو جائے۔ تو یہاں پر اس پہ جتنی بھی صورتیں بتائی گئی ہیں ان میں کیا ہے؟ دم واجب ہو جاتا ہے۔ بدنا جو ہے بذریہ یعنی پوری گائے یا اونٹ حسب طریق مذکور کو ذبح کرنا، یعنی کہ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے حیض و نفاس والی عورت یا جنابت کی حالت میں طواف زیارت کرنا، یعنی کہ حیض و نفاس آیا ہوا ہو تو طواف زیارت کرنا، اس پہ بدنا آئے گا، بدنا سے مراد ایک اونٹ ہے یا گائے ہے، پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا حدود حرم میں، حیض و نفاس کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں نہیں کیا۔ جنابت سے مراد کیا ہے کہ آپس میں ہم بستری کی ہے خدا نخواستہ تو اسی حالت میں آ گئے، شہوت سے چھو لیا، ایسا کچھ اپنے اوپر ایسی حالت طاری کر لی خدا نخواستہ، تو اس میں یہ آپ کو سارے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ وقوف عرف کے بعد حلق سے پہلے جماع کرنا، وقوف عرفہ کر لیا، تمام آپ حج سے فارغ ہو گئے، اب کیا ہوا خدا نہ خاصا کہ ابھی حلق نہیں کروایا اور جماع کر لیا، آپس میں ہم بستری کر لی، تو تب بھی بدنا یہ دو چیزوں میں تین چیزوں میں آتا ہے، حیض میں آئے گا، نفاس میں آئے گا، یا جنابت میں آئے گا جب آپ طواف کریں گے، یا وقوف عرف کے بعد حلق سے پہلے جماع کریں گے۔ اب دیکھیے صدقہ جو ہوتا ہے، جہاں پہ صدقہ آتا ہے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ صدقہ تو ہم سب کو ہی دے کر نکلنا چاہیے، کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم سے کون کون سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں،
یہ تو بڑے گناہ ہیں، ایسے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا نہیں پتہ کہ ہم ہر بندہ ہی گناہ گار ہے، کتنا کیا کیا گناہ کر جائے۔ تو یہاں یعنی کہ جو گندم ہوتی ہے وہ کسی مسکین کو دینا یا کفارے کا صدقہ ہے، جیسے صدقہ ہوتا ہے نا، کفارے کا صدقہ ہوتا ہے، قسم کا صدقہ ہوتا ہے، عید الفطر کا صدقہ ہوتا ہے، یعنی کہ 1.25 کلو یا 2 کلو گندم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دینا، تو یہ کیا ہے، یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ تو یہ اتنی رقم دے سکتے ہیں کسی کو، وہاں سے جب آپ نکل رہے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، آپ کو حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے، آپ کو عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، آپ وہاں سے نکل رہے ہیں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے۔ لیکن جب آپ گھر سے جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، آپ دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، جہاز پہ سوار ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کو دعائیں کرنی چاہیے، بسم اللہ والحمد للہ الذی ہدانا للاسلام وعلمنا القرآن ومن علینا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، الحمد للہ الذی جعلنی فی خیر امت اخرجت للناس، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون والحمد للہ رب العالمین۔ میں سوار ہوتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتی ہوں، اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اس لیے اللہ کے جس نے ہمیں اسلام کے لیے ہدایت فرمائی، ہمیں قرآن مجید سکھایا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل فرمایا، نبی کی صلی کو مبعوث فرمایا، احسان فرمایا، شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے بہترین امت میں پیدا فرمایا جو لوگوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے نکالی گئی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کیا ہمارے لیے اس سواری کو، اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے، اس قابل نہیں تھے، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں ہم سب، اور ہر طرف کی تعریفیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا مالک ہے، پالنے والا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، بہت زیادہ ہیں آپ یہ دعائیں، تو اس میں بہت زیادہ ہیں، ٹائم بھی میرے حال میں کافی ہو چکا ہے۔ خیر آپ میں نے ٹائم پورا کر لیا ہے کیونکہ باتیں بھی آج ہماری بہت ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں گھر سے جب نکلتے ہیں دعائیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ پاک کے گھر کا طواف کرتے ہیں، گاہے بگاہے میں ذکر کر چکی ہوں، طواف کے لیے خانہ کعبہ کے سامنے جب ہم سامنے جب آتے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، جو بھی آپ کے دل میں آئے، عربی دعائیں آپ مانگیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، رو رو کر مانگیں، خانہ کعبہ کی زیارت کریں، کھڑے تکتے رہیں، دیکھتے رہیں، لیکن جب آپ خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیں تو پھر اپنے آپ کو عاجزی انکساری کی تصویر بنائے ہوئے، گناہ گار تصور کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کریں، چکر لگائیں، چکر جب لگا رہے ہیں تو تیسرے کلمے کی کثرت کریں، درود ابراہیمی کی کثرت کریں، چوتھا کلمہ جو ہے وہ بار بار پڑھیں، اس کے بعد جتنی بھی آپ کو مسنون دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مانگیں۔ کوئی بھی دعائیں نہیں ہیں آپ کو یاد، لیکن آپ اگر جانے کا جب ارادہ کرتے ہیں اس وقت آپ دیکھیے کہ آپ کا ارادہ ہے کہ ہم اس سال حج کریں گے، ہم آئندہ سال حج کریں گے، شدت کے ساتھ آپ کو حج کی تمنا ہے، عمرے کی تمنا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا شوق ہے، تو آپ ڈیلی نہیں تو کم از کم ہفتے میں 3-4 دعائیں یا مہینے میں 3-4 دعائیں یاد کریں، اچھے کلمات طیبات یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل جو دعائیں ہیں وہ یاد کریں۔ جب دعائیں یاد کرتے ہیں، اللہ پاک کے گھر کے طواف کی نیت کی جو دعائیں ہوتی ہیں، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی 7 اشواط للہ تعالی عز وجل، اے اللہ میں شروع کرتی ہوں جو تو بڑا مہربان ہے، میں تیرے نام سے شروع کرتی ہوں، تو نہایت رحم کرنے والا ہے، اے اللہ میں نیت کرتی ہوں طواف کرنے کی تیرے مقدس گھر کی، پس اسے آسان فرما دے مجھ پر اور انہیں میری طرف سے قبول فرما لے۔ ان 7 چکروں کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، یا اللہ میں تجھ سے یکتا خوشنودی کے لیے میں کرتی ہوں، 7 چکروں کی کٹھی نیت کر لیں۔ آپ عربی کے الفاظ یاد کرنے کی کوشش کریں، اگر آپ کو یاد نہیں ہوتے تو آپ ترجمہ یاد کر لیں، کم از کم آپ کے دماغ میں چیزیں تو کلیئر ہونی چاہیے نا کہ ہم نے نیت کس طریقے سے کرنی ہے، بجائے کہ آپ لوگوں سے پوچھیں، دوسروں سے پوچھیں۔ ہمارا کیا بن گیا ہوا ہے کہ ہم پوچھ پچھا کے وقت پاس کر لیتے ہیں۔ رمضان کے روزے آ گئے، رمضان شریف کے اندر جو ہمیں مشکل پیش آئی، کسی قسم کی کوئی ایسی بات سامنے آئی ہمارے، تو ہم پوچھتے جی ہمیں وامٹ ہو رہی ہے، روزہ ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹ گیا، ہمارا یہ معاملہ ہو گیا کیا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا، پیریڈز ہو گئے ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، اور رمضان شریف کے روزے ہم پر فرض ہو چکے ہیں، تو ان فرض کا علم حاصل کرنا مکمل طور پر ہم پر فرض ہے۔ فرض کا ترک کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اگر ہم سے گناہ سرزد ہوں گے، کمزوری کوتاہی رہ گئی ہماری اپنی وجہ سے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سوال کا جواب دینا ہوگا ہمیں کہ تمہارے پاس کوئی علم سکھانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں اتنی مہلت نہیں ملی تھی کہ تم اللہ کے علم سیکھ لیتے،
اس طریقے سے آپ حج کا ارادہ کرتے ہیں، آپ عمرے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ وہاں پہ جانے کا کیا آداب ہے، نیت ہے، کیا دعائیں ہیں، ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے الفاظ پڑھے تھے، صحابہ کرام نے کیسے الفاظ پڑھے تھے، وہ الفاظوں کو یاد کریں. آپ اپنی زبان میں یاد کر لیں اگر آپ کے لیے عربی جو ہے وہ یاد کرنا مشکل ہے. کثرت کے ساتھ تیسرا کلمہ پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا پڑھیں. 7 چکر، ہر چکر کی دعا ہے اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و رزقا واسعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و رزقا حلالا طیبا و توبۃ نصوحا و توبۃ قبل الموت و راحۃ عند الموت و مغفرۃ و رحمۃ بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار برحمتک یا عزیز یا غفار رب زدنی علما والحقنی بالصالحین. اے اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں کامل ایمان، سچا یقین، کشادہ رزق، عاجزی کرنے والا دل، تیرا ذکر کرنے والی زبان، حلال اور پاک روزی، سچے دل کی توبہ، موت سے پہلے کی توبہ اور موت کے وقت کا آرام، مرنے کے بعد مغفرت، رحمت اور حساب کے وقت معافی، جنت کا حصول، دوزخ سے نجات، سب کچھ مانگتی ہوں تیری رحمت کا وسیلہ سے. تیرے اے بڑی عظمت والے، اے بڑی مغفرت والے، اے پروردگار میرے علم اضافہ کر، مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے. رکن یمانی پر پہنچ کر دعائیں، وہاں پر دعائیں ختم کرے، دعائیں پڑھتے رہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعائیں مانگے. حج اسود پر پہنچے تو تب دعائیں مانگے، پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر للہ الحمد، پڑھتے جائیں، دعائیں مانگتے جائیں. ملتزم پر آئیں تو اللہم یا رب البیت العتیق. اللہ پاک نے دیکھا، میں اب سورہ حج میں پڑھا ہے، اللہ پاک نے فرمایا یہ بیت العتیق ہے، یہ میرا گھر ہے. اس عاتق رقابنا و رقاب آبائنا و امہاتنا و اخواننا و اولادنا من النار یا ذا الجود والکرم والفضل والمن والعطاء والاحسان. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انی عبدک واقف تحت بابک ملتزم بآتابک متذلل بین یدیک ارجور رحمتک واخشى عذابک من النار یا قدیم الاحسان. اللهم انی اسألک ان ترفع ذکری وتضع وزری وتصلح امری وتطہر قلبی وتنور لی فی قبری ونغفر لی ذنبی واسلک الدرجات العلی من الجنت. آمین. ترجمہ: اے اللہ، اس قدیم گھر کے مالک، ہماری گردنوں کو ہمارے باپ داداؤں، ماؤں، بہنوں، بھائیوں اور اولاد کی گردنوں کو دوزخ سے آزاد کر دے. اے بخشش والے، اے کرم والے، اے فضل کرنے والے، اے احسان کرنے والے، اے عطا کرنے والے، اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام بخیر فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میں تیری بندی ہوں، میں بندی تیری ہوں میرے مولا. تیرے مقدس گھر کے دروازے کے نیچے کھڑی ہوں، تیرے دروازے کی چوکھٹوں سے لپٹی ہوئی ہوں، تیرے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہی ہوں، تیری رحمت کی طلبگار ہوں، تیرے دوزخ کے عذاب سے ڈر رہی ہوں. اے ہمیشہ کے محسن، اے احسان فرمانے والے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ میرے ذکر کو بلندی عطا فرما، میرے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے، میرے کاموں کو درست فرما دے، میرے دل کو پاک کر دے، میرے لیے قبر میں روشنی عطا فرما دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. میں تجھ سے جنت کے اونچے درجوں کی بھیک مانگتی ہوں. میری پیاری بہنوں، یہ دعائیں مانگیں ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کر، پھر دعائیں ختم کر کے مقام ابراہیم کے پاس آ جائیں. 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں کہ اللہ پاک ہمارا طواف، ہم نے جو تیرا حکم تھا، تیرے گھر کا ہم نے طواف کیا ہے میرے مولا، اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس طواف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پھر حتیم والی مقام پہ جا کے دعائیں مانگیں، جگہ جگہ پر جگہ بدلے اپنی، کبھی مذاب رحمت کے سامنے آ جائے، کبھی رکن یمانی کے سامنے آ جائے، کبھی حج اسود کے سامنے آ جائے. طواف کے بعد مختلف جگہوں پہ کھڑے ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگیں، مقام ابراہیم کے سامنے دعا مانگیں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ مجھے علم نافع نصیب فرما، وسعت اور فراخی کے ساتھ روزی عطا فرما اور ہر بیماری سے ہمیں شفا عطا فرما. میری پیاری بہنوں، یہ دعائیں آپ زبانی یاد کریں، بچوں کو یاد کروائیں، ہر روز نمازوں کے بعد پڑھا کریں. جب آپ یہ عام دنوں میں یہ دعائیں آپ زبانی یاد کر لیں گی، جب آپ ہر روز، کتنی پیاری دعائیں ہیں، یہ تو ہر روز مانگنی چاہیے. اللہ پاک نے ہمیں اتنی مہلت دی ہوئی ہے، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی صحت دی ہوئی ہے. اللہ پاک نے ہم نے کون سی نعمت عطا نہیں کی میری پیاری بہنوں. اس سے پہلے کہ ہمیں پچھتاوا ہو، ہم وہاں پہ جائیں تو پتہ ہی نہ ہو ہمیں کیا پڑھنا ہے، ہمیں کیا مانگنا ہے، ہمارے پاس الفاظ ہی نہ ہو، ہماری زبان گنگ ہو جائے، ہم کہیں ہم کیا مانگیں، ہم کیا کریں، 1-2 باتوں کا رٹا لگاتے رہیں. اللہ میرے بچوں کو
پاس کر دے، اللہ مجھے ایسے کر دے، نہیں، اچھے الفاظوں کے ساتھ، خوبصورت لفظوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے دعائیں مانگی، جس طریقے سے روئے گڑ گڑائے، وہ دعائیں جب آپ مانگیں گے وہ تصور آپ کے دماغ میں قائم ہوگا، وہ صحابہ کرام کی زندگیاں آپ کے سامنے ہوں گی. جب آپ مکمل طریقے سے ہر چیز کو سیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پھر میری پیاری بہنوں وہ عمرے کی لذت، وہ حج کی لذت ایسی ہوگی، ایسا گڑ گڑانا، ایسا رونا، ایسی مناجات ہوں گی کہ پھر دوسروں کی طرف نگاہ ہی نہیں اٹھے گی کہ کون کس رنگ روپ کا ہے، کس نسل کا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کر رہا ہے، کس ادا میں بیٹھا ہے، کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے، جب ہمیں خود ہی فرصت نہیں ملے گی. تو میری پیاری بہنوں انشاءاللہ تعالی اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم جو ہے مزید اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کل کے دن پر بھی، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی شریف، اس میں حاضری کے آداب، اس گھر کے آداب سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری آج کی اس نشست کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک اس پاک آج کی نشست کی برکتوں سے خاص طور پر میں بچہ جو کاشف مصطفیٰ بچہ ہے، جو بیمار ہے، میرے مولا وہ ماں باپ کی آنکھوں کا ایک ہی تارا ہے یا اللہ، ان کی زندگی کا سہارا ہے. بے شک تو ہی دنیا میں سب کے لیے سہارے عطا کرنے والا ہے، تو ہی ہر کام کے لیے اسباب عطا فرمانے والا ہے. میرے مولا تو رازق ہے، لیکن یا اللہ رزق روٹی کے تو اسباب تو ہی مہیا کرنے والا ہے. یا اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، تیرے آگے عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں. مولا کریم تو اپنی رحمت سے اس کاشف بچے کو صحت و تندرستی عطا فرما، جو اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے. میرے مولا تو حی اور قیوم ہے، یا اللہ تو ہی زندہ رہنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے. میرے مولا تو جس کو چاہے زندگی دے دے، تو جس کو چاہے موت دے دے. مولا تیرے اختیار میں ہے، تیری قدرت میں ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. لیکن یا اللہ آج وہ ماں باپ پریشان ہیں، روتے ہیں، تجھ سے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے بچے کی زندگی مانگتے ہیں. میرے مولا تو مردہ میں جان ڈالنے والا ہے. کیا ہوا کہ وہ وینٹیلیٹر پر ہے، کیا ہوا کہ وہ ICU میں ہے. میرے مولا تو جان ڈال دے، تو صحت عطا کر دے. جتنے بچے بیمار ہیں، محمد حسن بچہ پیدا ہوا ہے 10-12 دن کا بچہ، دل کے عارضے میں مبتلا ہے. میرے مولا کل ایک اور بہن نے کہا تھا ان کا بچہ بھی دل کے عارضے میں مبتلا ہے. اللہ جتنے بھی دل کے امراض میں، یا اللہ پاک گردوں کے امراض میں، شوگر کے مریض ہیں، جو جس تکلیف میں ہے، کینسر کے مریض ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے اس پاک نشست کی برکت سے اللہ پاک تو کہتا ہے جب تو کوئی نیک عمل کر کے مجھ سے دعائیں مانگتے ہو تو میں دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اللہ پاک ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا اپنی رحمت سے. یا اللہ ہماری دعائیں ان بچوں کے حق میں، تمام جو مریض ہیں، جتنے بھی جس مرض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک تو اپنی رحمت سے سب کو شفائے کلی عطا فرما، سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایمان والی زندگی، کامیابیوں بھری زندگیاں عطا فرما. اللہ پاک ماں باپ کا سکون سلامت رکھ، یا اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک سلامت رکھ، ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھ. میرے مولا اپنا کرم فرما، اپنی رحمت فرما، اپنا فضل فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، جنت البقیع ہو مدفن میرا، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.